کپتان کو 3 مغالطے، 3 غلط فہمیاں، 3 خوش فہمیاں۔ پہلا مغالطہ، غلط فہمی، خوش فہمی۔ اس وقت اندرونی و بیرونی طاقتور قوتوں، اداروں، عوام کے پاس ان کے علاوہ کوئی چوائس آپشن نہیں، اس کا وہ کئی بار آف دی ریکارڈ اظہار کر چکے۔ ان کے خیال میں بیمار نواز شریف نااہل، سزا یافتہ، مفرور، اقتدار کی دوڑ سے آؤٹ، آصف زرداری پر اتنے کیسز، وہ اتنے بیمار، اب ایوان اقتدار میں ان کی واپسی ناممکن۔ شہباز شریف کی صورت میں خطرہ موجود، مگر ایک تو ان پر ٹی کیس سمیت 3 کیس اتنے مضبوط، سزا سے بچنا ناممکن۔ دوسرا، مریم نواز اپنے چچا کی ایسے جڑیں کاٹیں گی کہ وہ کبھی ہرے بھرے نہیں ہو پائیں گے۔ باقی رہ گئے بلاول بھٹو، مریم نواز، ہنوز دلی دور است۔ کپتان کے خیال نے ان کے مقابلے پر سب کرپٹ، کامپرومائزڈ، ڈھیلو والے، یہ سب عوام میں ایکسپوز ہو چکے۔ اب کپتان کی 3.25 سالہ بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، غلط فیصلوں، غلط پالیسیوں کو ایک طرف رکھیں، 3.25 سالہ خون نچوڑ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کو ایک طرف رکھیں، انشنڈ اندرونی و بیرونی فیصلوں کو ایک طرف رکھیں، 3.25 سال میں آ چکے کرپشن اسکینڈلز، پارٹی کابینہ میں بیٹھے مافیاز کو ایک طرف رکھیں، ان کی بیک وقت چومکھی لڑائیوں کو ایک طرف رکھیں، جماعت میں گروہ بندیوں کو بھی ایک طرف رکھیں۔ چند لمحوں کے لیے یہ سب بھول جائیں تو بھی کپتان کے علم میں شاید یہ نہیں کہ پاکستان کے بدبودار نظام میں ہر وقت کئی آپشن موجود، جہاں کرپشن کرنا کوئی برائی نہ ہو، جہاں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے، جھوٹ بولنے، منافقت کرنے والے بھی باعزت ہوں، جہاں ووٹر کا ووٹ شعور واگا ہی کی بجائے ذات، برادری، تھانہ کچہری اور دیگر مجبوریوں کی صورت میں لیا جا رہا ہو، جہاں وقت پڑنے پر معین قریشی، شوکت عزیز، رضا باقر، مطلب ہر عہدے، ہر سائز کے لوگ امپورٹ کر لیے جائیں، وہاں نااہل، مجرم، بیمار، تندرست ہر کوئی ہر وقت آپشن، چوائس کی صورت میں موجود، وہاں جو کل رد مسترد ہو چکے ہوتے ہیں کل وہی حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کپتان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ کرسی مستقل ہوتی تو تم تک کیسے پہنچتی، لہٰذا انہیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ صرف وہی آپشن، چوائس رہ گئے۔ ایوب سے نواز شریف تک سب یہی سوچتے جا چکے، ایسا سوچنے کی بجائے یہ سوچیں کہ قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے۔ عمران خان کا دوسرا مغالطہ، غلط فہمی، خوش فہمی، مجھے سب پتا، مجھے سب معلوم، وہ کرکٹر رہے، چلو کرکٹ کا انہیں علم، شوکت خانم ہسپتال بنایا، چلو سماجی ورک، صحت کے شعبے کا کچھ علم ہوگا، وہ نمل یونیورسٹی بنا چکے، کچھ تعلیم کا بھی عطا پتہ ہو گیا، وہ مغرب میں رہے، چلو بہت سوں سے زیادہ مغرب کو بھی جانتے ہوں گے۔ اب یہ علیحدہ بات ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کرکٹ، صحت، تعلیم کا جو حال، مغرب سے جیسے ہمارے تعلقات، لیکن چلو مان لیا کرکٹ، سماجی کام، صحت، تعلیم، مغرب کا انہیں علم، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بات کی جائے، کپتان فوراً بول پڑے، مجھ سے بھلا بہتر اور کون جانتا ہے۔ بات سیاست کی ہو، مجھے سب معلوم، مانا وہ 2 دہائیوں سے سیاست میں، مگر مجھے سیاست کا سب معلوم یہ ناممکن۔ بات داخلہ پالیسی کی ہو، مجھے سب پتا، بات خارجہ پالیسی کی ہو، مجھے سب معلوم، زندگی بھر اپنے گھر کا بجٹ بنایا نہیں، لیکن مجھے ملک کی معیشت کا سب پتا۔ انہیں یہ وہم کہ ان سے بہتر مذہب کو کوئی نہیں جانتا، وہ اقبال شناس بنے ہوئے، وہ خود کو ہر قسم کے لٹریچر پر اتھارٹی سمجھے، وہ تاریخ دان بنے بیٹھے، ان کا وہم انہیں تصوف کے اسرار و رموز پر دسترس، لہٰذا کوئی بھی موضوع چھڑ جائے ان کا بھاشن تیار۔ اب مجھے سب پتا، مجھے سب معلوم کا ملک کو کیا نقصان ہو چکا، خود دیکھ لیجئے۔ اندرون ملک ابتری، بیرون ملک تنہائی، ڈوبتی معیشت، تباہ حال عوام، پھر مجھے سب معلوم۔ کپتان کا یہ مغالطہ، غلط فہمی، خوش فہمی، آئے روز ان کے اپنے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے، کبھی وہ جرمنی، جاپان کی سرحدیں ملا دیں، کبھی اسد روف کی نظم علامہ اقبال کی نظم بنا دیں، کبھی ٹیگور کا قول خلیل جبران کا بنا دیں، کبھی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہ ملے، کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے کرتے چوک جائیں۔ وہ بیک وقت مغرب کی جمہوریت سے بھی متاثر اور یہ چینی، سعودی ماڈل سے بھی متاثر، وہ ریاست مدینہ کے بھی دائی، مگر ان کے فیصلے میرٹ سے بھی آری، یہ یو ٹرنوں، کئی باتوں سے مکرنے کو حکمت عملی بھی قرار دیں۔ یہ تو چند مثالیں، ایسی 20 مثالیں اور بھی۔ عمران خان کا تیسرا مغالطہ، غلط فہمی، خوش فہمی، اپنے صادق امین ہونے کا ضم،
اپنے ایماندار ہونے کا یقین، ان کی نظر میں ان کے علاوہ سب مشکوک، پوری اپوزیشن چور، ڈاکو، لٹیری، بیوروکریسی ہارڈ حرام، پچھلوں سے ملی ہوئی، انہیں جوڈیشری سے بھی شکایتیں، انہیں پچھلوں کے نوازے ہوئے مافیا زدہ میڈیا سے بھی شکوے، انہیں تاجروں سے بھی گلے، اور ان کی باتیں غور سے سنیں تو لگے انہیں تو قوم بھی ٹھیک نہ ملی۔ اب یہ مان لیا عمران خان خود ایماندار، انہیں سپریم کورٹ سے صادق امین کا سرٹیفکیٹ بھی مل چکا، مگر ایسی ایمانداری کا کیا فائدہ کہ اپنی کابینہ پارٹی میں کرپٹ موجود، ایسی ایمانداری کا کیا فائدہ لاڈلے چہیتے دہاڑیاں لگا رہے، ارد گرد لوٹ مار ہو رہی اور اب جان بھوج کر خاموش، آنکھیں بند کر رکھیں، ایسی ایمانداری کا کیا فائدہ کہ کل تک جنہیں اب بے ایمان کہتے تھے آج وہ سب ساتھی اتحادی، ایسی ایمانداری کا کیا فائدہ کہ ہر معاملے میں مافیا جیت جائے، ہر معاملے میں اب ہار جائیں، اور ایسی ایمانداری کا کیا فائدہ کہ اب کے وزیر اعظم بننے کے بعد ملک میں کرپشن بڑھ جائے، لہٰذا حضور جس ایمانداری کا ملک قوم کو کوئی فائدہ نہ ہو، اس ایمانداری کا اچار ڈالنا، بہرحال سو باتوں کی ایک بات، اور یہ دکھ کی بات، کپتان دن با دن اپنے ان تین مغالطوں، غلط فہمیوں، خوش فہمیوں کی دلدل میں دھنستے جا رہے